أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا وقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، یہ سورہ مریم آیت نمبر 21 سے 26 تک ماقبل کے درس کے اندر جس وقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کا امر اور حکم لے کر تشریف لائے تو بی بی مریم نے فوراً اللہ رب العزت کی پناہ چاہی کہ اگر آپ بظاہر مجھے نیک شخص معلوم ہوتے ہیں، آپ کے چہرے سے تقوی اور طہارت ٹپک رہا ہے، میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کی مہربانی آپ یہاں سے چلے جائیں. اس اللہ کے فرشتے نے فرمایا کہ میں کوئی بشر انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کا پیغام رساں ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف اور آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. کہنے لگی کس طرح ہو سکتا ہے؟ بیٹے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو انسان نکاح کرے تب بیٹا پیدا ہوتا ہے، یا انسان کوئی کیا ہو، گناہگار ہو، فاجر ہو اور اسی طرح بدکار ہو تبھی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. اس اللہ کے پیغمبر فرشتے نے فرمایا کہ بیوی پریشان نہ ہوئیے، اللہ پاک اسی طرح آپ کو بیٹا فرمائے عطا کریں گے، اور اس بات کا اللہ رب العزت حکم فرما چکے ہیں، اس کام کا، اس امر کا فیصلہ فرما چکے ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے. اس کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک ماری. اللہ رب العزت کے امر سے اور حکم سے وہ حاملہ ہو گئی. اب جس وقت وہ حاملہ ہوئی تو اب یہاں پر یہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ حمل کتنے دن میں وضع ہوا، پیدا ہوا، وہ حمل بچہ کتنے دن میں پیدا ہوا. بعض فرماتے ہیں کہ آنن فانن کوئی 3 دن کے اندر بچہ پیدا ہو گیا. بعض فرماتے ہیں نہیں، مکمل اپنی جو عمر ہوتی ہے حمل کی 7 مہینے 8 اور 9 مہینے جو ہے نا، اس میں بچہ پیدا ہوا. بعض 8 کا فرماتے ہیں، بعض 9 کا فرماتے ہیں، بعض 7 کا فرماتے ہیں. تو یہ حکم ہے کہ کتب فقہ کی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو اور 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو تو وہ حلال کا ہوتا ہے، کسی قسم کا اس میں شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں. 6 ماہ سے اوپر ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا اس کے بعد جس وقت آپ حمل سے ہوئی، اب آپ آئی واپس، نہا کر وہاں سے غسل کر واپس آئی تو جہاں پر آپ کی پہلے ہی رہائش تھی، یعنی سیدنا زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت آپ رہتی تھی، تو وہیں پر آ کر رہی. تو آپ جس وقت واپس گھر آئی تو خالہ نے، جو زکریا کی بیوی تھی، انہوں نے کہا اپنی بھانجی سے کہ بیٹا اس طرح مجھے بھی حمل ہوا ہے اور یہ حالت ہے. اب یہاں پر بھانجی کہتی ہے خالہ جی مجھے بھی یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے اور یہ اللہ کا ایسا امر ہوا ہے، اللہ کا فرشتہ آیا ہے، اس نے یہ کام مکمل کیا ہے. اب دیکھیں یہ گھرانہ کون سا تھا؟ نبی کا گھرانہ تھا. فوراً ان کو تو پتا تھا کہ اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم ہوا ہے، یہ تمام معاملہ. انہوں نے کوئی کیل و کال نہیں کی، سلسلہ آگے چلتا رہا. تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا یوسف نجار.
وہ بھی بیت المقدس کی عبادت کے لیے اور جو ہے نا خدمت کے لیے وہاں پر رہتا تھا. اس نے ایک دن بی بی مریم سے کہا, بی بی یہ بتلائیں کبھی اس طرح ہوا ہے کہ بغیر گٹھلی کے کوئی بھی درخت پیدا ہو گیا ہو؟ کبھی بھی بیج بوئے بغیر زمین کے اندر کوئی بھی فصل جو ہے نا انسانوں نے کاٹ لی ہو یا وہ بڑی ہو گئی ہو وغیرہ وغیرہ. اس نے 3-4 مثالیں دی. تو بی بی مریم نے فرمایا کہ تو بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ بغیر گٹھلی کے کوئی درخت نہیں پیدا ہو سکتا, بغیر بیج بوئے ہوئے کوئی بھی فصل انسان نہیں کاٹ سکتا, بغیر انسان مرد کے ملاپ کے اولاد نہیں ہو سکتی. تو صحیح کہتا ہے, لیکن میرا سوال تجھ سے یہ ہے کہ سب سے پہلی جو گٹھلی ہوئی وہ کہاں سے آئی؟ سب سے پہلی گٹھلی کہاں سے آئی جس سے درخت بنے ہیں؟ اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا نا. سب سے پہلے بیج جو زمین کے اندر بویا گیا وہ کہاں سے آیا؟ اس کا جواب دو. وہ خاموش ہو گیا کہ بھئی سوال تو بنتا ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ بغیر گٹھلی کے درخت پیدا نہیں ہو سکتا, بغیر بیج کے جو ہے نا کوئی بھی کسی قسم کی بھی فصل نہیں اگ سکتی, اور بغیر ملاپ کے انسان کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے گٹھلی کہاں سے آئی, سب سے پہلے بیج کہاں سے آیا؟ جس ذات نے سب سے پہلے گٹھلی نازل فرمائی, جس ذات نے سب سے پہلے بیج نازل فرمایا, اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. اسی ذات نے جو ہے نا فرشتہ بھیجا, اس نے آ کر پھونک ماری, اس کے ذریعے سے جو ہے نا حمل ہو گیا. اور اسی ذات نے سب سے پہلے جو انسان بشر پیدا فرمایا وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا نا, مرد اور عورت کے اختلاط سے ملاپ سے آگے سلسلہ شروع ہوا. تو یہ جواب وہ خاموش ہو گیا. لیکن اس وقت سلسلہ آگے چلتا رہا اور وقت ولادت قریب آتا رہا تو بی بی مریم پریشان ہوتی رہی. اب لوگوں کی طرف سے باتیں شروع ہوئیں. بی بی مریم نے اس جگہ کو چھوڑا اور دور چلی گئی. اب یہاں پر کتنی دور چلی گئی؟ مختلف اقوال علماء مفسرین کے. جمہور فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے 8 میل کی مسافت پر دور چلی گئی, جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے, جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہ بیت المقدس سے 8 میل کی مسافت پر ہے. وہاں پر چلی گئی, بالکل الگ تھلگ ہو گئی, اور وہاں پر جا کر ایک جگہ پر انہوں نے قرار پایا. تو پھر اس کے بعد کھجور کے پاس آئی اور اللہ رب العزت نے وہاں پر چشمہ بھی جاری فرما دیا. اسی کا تذکرہ آج کی آیات کے اندر ہے. فحملتہ, بی بی مریم اس بچے کے ذریعے سے حاملہ ہوئی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن کے اندر آ گئے. فانتبذت بہ, اس بچے کو لے کر اس جگہ سے ہٹی, مکانا قضیہ, دور کے مقام پر. یعنی بیت المقدس پہلے رہتی تھی, اپنی خالہ کے گھر رہتی تھی, اور جو ہے نا اپنے خالو زکریا علیہ السلام کے پرورش میں رہتی تھی. وہاں سے ہٹی اور دور چلی گئی. میں نے عرض کر دیا, علماء مفسرین فرماتے 8 میل دور چلی گئی, جس کو بیت اللحم کہتے ہیں, جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, وہاں پر چلی گئی. فاجاء اہل مخاض, پس مخاض کہتے ہیں درد ذہ کو. اس وقت ولادت قریب آتی ہے نا بچے کی ولادت, اس وقت خاص درد جو عورت کو ہوتا ہے اس کو درد ذہ کہتے ہیں, مخاض اس کو کہتے ہیں. پس آئی بی بی مریم درد ذہ کے وقت, یعنی درد ذہ ان کو لے کر آیا, الی جذع النخلہ, کھجور کے درخت کے پاس. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. یہ تمام واقعے کو دیکھ کر نا بی بی مریم کہنے لگی, قالت یا لیتنی, کاش کے مت قبل هذا, اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی, اس سے پہلے میرا نام نشان ختم ہو چکا ہوتا. کیوں کہ لوگ تو اب باتیں بنانے شروع کر دی. لوگوں کو تو یہ علم ہے کہ عمران بن ثمان کی بیٹی ہے, جو کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے, بیت المقدس کے امام تھے. یہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی بھانجی ہیں, جو اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں, ان کی پرورش میں ہیں. لوگوں کو یہ بھی علم ہے ان کا نکاح نہیں ہوا. اب میں لوگوں کے منہ کس طرح بند کرواؤں گی؟ ظاہر سی بات ہے, لوگ تو بات بناتے ہیں, لوگ تو نہیں رہتے بات رہنے سے. تو یہ آرزو کی, تمنا کی.
کاش یا لیتنی مت قبل ہادا وکنت نسیا منسیا، میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے۔ وکنت نسیا منسیا کہتے ہیں کہ ایسا بھول جانا جس کا تذکرہ ہی نہ ہو ذہنوں کے اندر، زبانوں کے اندر جس کا تذکرہ بھول جائے نا انسان، اس کو کہتے ہیں نسیا منسیا، بھولا ہوا، بالکل ایسا بھولا ہوا، کسی کے زبان پر بھی نہ ہو، ذہنوں کے اندر بھی اس کا نام نہ ہو، اس طرح میں ہو چکی ہوتی۔ فناداہا من تحتہا، یہ جس وقت کیفیت طاری ہوئی نا بی بی مریم پر، ایسے پریشانی کی کیفیت طاری ہوئی، فناداہا من تحتہا، اللہ رب العزت نے اپنے رسول، اپنے فرشتے کو بھیجا، مبعوث بھیجا ان کی طرف، فناداہا، انہوں نے پکارا، آواز دی بی بی مریم کو، من تحتہا۔ اب یہاں پر علماء مفسرین فرماتے ہیں سامنے نہیں آئے، جس وقت حمل کا وقت آیا تھا پھونک مارنے کا، اس وقت بالکل سامنے آ گئے تھے مرد انسانی شکل میں، یہاں پر سامنے نہیں آئے، دور ہو رہ کر نیچے سے پکارا، بلا آواز دی، اللہ تحزنی، بی بی مریم کیوں پریشان ہوتی ہوں، قد جعل ربک تحتک سریا، تحقیق تیرے رب نے تیرے لیے تیرے پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ انسان کی پریشانی ظاہر سی بات ہے، جس وقت ولادت کا وقت آتا ہے، اگر داعی موجود نہ ہو اور اس وقت ولادت کے جو آلات ہیں، جو ضروریات ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، وہ چیزیں موجود نہ ہو تو انسان فطرتاً پریشان ہوتا ہے۔ یہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کوئی داعی نہیں تھی، پریشان فطرتاً انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو فرمایا فرشتے نے آ کر کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے سے چشمہ جاری فرما دیا ہے، میٹھا چشمہ، وہزی الیک بجذع النخلہ، اور فرمایا اس فرشتے نے یہ جو کھجور ہے اس کے تنے کو پکڑ کر ہلاؤ، اپنی طرف ہلاؤ۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں وہ کھجور کا تنا کیا تھا؟ خشک تھا، تر نہیں تھا، وہ کھجور ہی خشک تھی، تر نہیں تھی، لیکن اس ذات کے لیے کیا مشکل ہے۔ وہزی الیک، فرمایا ہلاؤ اپنی طرف اس کی ٹہنی کو، تساقط علیک، یہ گرائے گی آپ کی طرف، رطبا جنیا، میٹھی پکی ہوئی کھجوریں اور تر و تازہ۔ یہ خشک جو ابھی تک کھجور تھی اس کو پکڑ کر ہلاؤ، یہ آپ کی طرف پکی ہوئی تر و تازہ کھجوریں آپ کی طرف گرائے گی۔ اب یہاں پر بیان کیا ہے اہل طب نے کہ جس وقت یہ خاص مواقع ہوتے ہیں، جس وقت وضع حمل سے پہلے اور بعد میں عورتوں کو کھجوریں کھلانی چاہیے، خواہ خشک ہوں یا تر ہوں تو بڑی اچھی بات ہے، تر و تازہ عموماً ہمارے ہاں خشک ملتی ہیں، چلو وہ کھلانی چاہیے، اس سے تمام چیزیں عورت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، تمام چیزوں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اور اگلی بات دیکھیں، اگلی بات جو علماء مفسرین بیان فرمائی ہے نا، وہ یہ فرمائی، دیکھو اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل تھا کہ وہیں پر بیٹھتی بی بی مریم، خود بخود کھجوریں آتی اور جو ہے نا حاضر ہو جاتی۔ اس سے پہلے جس وقت عبادت کرتی تھی بیت المقدس کے اندر، بے موسمی پھل آتے تھے، اللہ رب العزت بھیجتے تھے۔ اب یہاں پر بھی ہو سکتا تھا نا کہ پکی ہوئی کھجوریں آپ کی خدمت میں آتی، لیکن امت کو تعلیم دینا تھا کہ حرکت میں برکت ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو، یہ مرد کی نشانی نہیں کہ انسان گھر کے اندر، یہ عورت کی نشانی ہے کہ عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے، مرد کی یہ نشانی، باہر نکلو اور جو ہے نا کوشش سعی کرو، اللہ رب العزت پر اس کا نتیجہ چھوڑو، اللہ پاک ضرور آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا یہی بات ارشاد فرمائی کہ آپ اس ٹہنی کو پکڑ کر ہلائیں تو ٹہنی سے آپ کے پاس تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرے گی، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس بچے سے حاصل کرو، یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خوش ہو، کھاؤ پیو، جو پریشانی تھی کھانے پینے کی کہاں سے آئے گا، کوئی چیز نہیں یہاں پر، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے چشمہ جاری فرما دیا اللہ رب العزت نے۔ جو ایسی کھجور تھی جو سوکھی ہوئی تھی، اللہ پاک نے اسے تر و تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں آپ کے لیے مہیا فرما دی، اب اس کو کھاؤ اور پیو اور بچے کو دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرو، خوشی محسوس کرو، خوش ہو جاؤ۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، فرمایا اگر تم کسی مرد کو دیکھو نا، کسی بھی آدمی کو دیکھو، انسان کو دیکھو، وہ آپ سے بات کرنا چاہے،
فقولی، پس اس سے کہنا، انی نذرت للرحمن، میں نے اللہ رب العزت کے لیے نظر مانی ہے، رحمان کے لیے نظر مانی ہے، کس کی؟ صوما، روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پہلی شریعت کے اندر خاموشی کا بھی روزہ تھا، انسان بولے نہیں، انسان بولے نہیں، اس کا روزہ تھا، لیکن اس امت کے اندر یہ روزہ نہیں۔ اس امت کے لیے اس چیز کی اجازت دے دی کہ بھائی آپ نے بولنا ہے، لیکن اس چیز کی ابھی بھی ممانعت ہے کہ آپ نے برا نہیں بولنا، گالم گلوچ نہیں دینی، آپ نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، چغل خوری نہیں کرنی، کسی پر بہتان نہیں لگانا، اس کی ابھی ممانعت ہے۔ بولنے کی اجازت ہے، لیکن صحیح بولنے کی اجازت ہے، غلط بولنے کی آج بھی اجازت نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، حج کے لیے تشریف لائے تو ایک عورت بس اشاروں سے بات کر رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ عورت اشاروں سے بات کر رہی، پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ تو ساتھیوں نے بتلایا، بخاری کی روایت، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا ساتھیوں نے عرض کیا امیر المؤمنین یہ کہتی ہے میں نے روزہ رکھا ہے، چپ کا روزہ رکھا ہے، بولتی نہیں۔ تو امیر المؤمنین اس کو بلایا، بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ بھائی کیوں روزہ رکھا ہے؟ میں بولوں گی نہیں۔ تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اس امت میں چپ کا روزہ یعنی خاموشی کا روزہ وہ منع ہے، آپ بول سکتے ہیں، اس طرح نہیں کہ بھائی کوئی شخص کہے کہ میں نے یہ روزہ رکھا ہے میں بولوں گا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو عورت نے پوچھا تم کون ہو؟ ساتھیوں نے بتایا یہ ابو بکر ہے۔ کہنے لگے ابو بکر کون؟ یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان والوں کا سردار ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے۔ اچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ پھر وہ اس میں بولنا شروع کیا، وہ بولتی گئی۔ تو فرمایا پہلے بولتی نہیں تھی اب چپ نہیں ہوتی، پہلے بولتی نہیں تھی اب چپ نہیں ہوتی۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں بعض لوگ آپ دیکھیں گے نا بہت قد و قامتی میں بہت خوبصورت بھی ہوں گے لیکن وہ خاموش رہیں گے، آپ ان سے دوہنا کیا کریں گے؟ آرزو کریں گے یہ کاش بولتا، لیکن جس وقت وہ بولتے ہیں نا تو آپ اس وقت فوراً کہیں گے اس کا خاموش رہنا اس سے بولنے سے بہتر ہے، کہ بولتا ایسا ہے بیچارے کو پتہ نہیں کیا بول رہا ہوں۔ تو اس عورت نے بھی اس طرح بولنا شروع کر دیا۔ فرمایا اتنے بولنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، اور جو فرمایا من سمعت نجا، اس کا روایت میں آتا ہے جو شخص خاموش رہا اس نے اجازت پالی۔ فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان غلط نہ بولے اور اللہ کے ذکر میں اس زبان کو جاری رکھے۔ تو یہاں پر سیدنا مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی بھی مرد کو دیکھو نا، کسی بشر کو دیکھو کہ وہ تم سے بات کر رہا ہے، ان سے فرمانا کہ میں نے آج کے دن خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہے، اللہ رب العزت سے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، اس کو میں پورا کر رہی ہوں، آج میں بول نہیں سکتی۔ کل انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی گود کے اندر تھے، حکم دیا کہ آپ بی بی مریم کی طرف سے جواب دے۔ یہ اس مکمل واقعہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔